بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن۔ السلام علیکم جی، میرا نام عاقب ہے اور میرا آبائی علاقہ جو ہے مری ہے۔ فی الحال میں راولپنڈی میں قیام پذیر ہوں۔ آج یہ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو سورہ رحمان تھراپی کے بارے میں بتانا تھا، جو ڈاکٹر جاوید کی بدولت مجھے پتہ چلا اور اس کی وجہ سے میں دوبارہ صحت یاب ہوا۔ میں پچھلے سال 2024 میں مری میں گیا، سمر ویکیشن جو ہوتی ہیں ان میں، اور 1 جولائی 2024 کو رات کو تقریباً 9 بجے مجھے وہاں پہ سانپ نے ڈس لیا۔ سانپ میں نے خود دیکھ لیا، مجھے پتہ چل گیا، تو ٹکنے پہ سانپ نے ڈسا مجھے، میں نے اپنی ٹانگ باندھ لی وہاں پہ اور ہاسپٹل روانہ ہو گیا۔ ہاسپٹل ہمارے گھر سے تھوڑا دور تھا اور فوگ زیادہ تھی اس رات کو اور رش بھی بہت زیادہ تھی، مال روڈ پہ وزٹرز آئے ہوئے تھے بہت زیادہ، اور اس وجہ سے ہم ہاسپٹلس میں پہنچتے تقریباً 1 گھنٹہ لگ گیا۔ بہرحال ہاسپٹل پہنچ گئے ہم غالباً رات کو تقریباً 10 بجے۔ تو ہاسپٹل پہنچے جب، تو پتہ چلا، وہاں پہ جا کے پتہ چلا کہ سنیک بائٹ کیسز بہت زیادہ ہیں ان دنوں، تو ان کے پاس جو ہے ویکسین کم تھی۔ بہرحال ویکسین تھی ان کے پاس، اویلیبل تھی، لیکن جتنی ڈوز مجھے لگنی چاہیے تھی اتنی نہیں تھی اویلیبل، لیکن پھر بھی جو اویلیبل تھی ان کے پاس انہوں نے مجھے رات کو ویکسین لگائی۔ رات میں نے وہیں پہ گزاری ہاسپٹل میں۔ دوسرے دن جب صبح میں اٹھا تو میرا ویژن جو ہے وہ صحیح نہیں تھا، مجھے صحیح نظر نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹرز نے پھر مجھے بتایا کہ جو آپ کا زہر ہے وہ اثر کر گیا آپ پہ، جو سانپ تھا وہ بہت زیادہ زہریلا تھا، ویکسین اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہی، تو اس میں آپ یہ کریں کہ آپ پنڈی روانہ ہو جائیں، پنڈی کسی اچھے ہاسپٹل میں چلے جائیں، وہاں پہ دوبارہ آپ اپنا علاج کروائیں۔ میں پنڈی آ گیا۔ پنڈی جو اچھے ریناؤڈ ہاسپٹلز ہیں، کہہ لیں آپ ٹاپ 3 جو اچھے ہاسپٹلز ہیں ان میں سے ایک میں آ گیا، میں نام نہیں لینا چاہ رہا۔ وہاں پہ آیا تو اس میں ڈاکٹرز کے کہہ لیں کہ ان کو سمجھ نہ لگی، یا زہر بہت زیادہ تھا، خطرناک تھا سانپ۔ وہاں پہ جب میں پہنچا تو اگلے 30 گھنٹے مجھے پھر ویکسین نہیں لگائی جا سکی۔ ان کو سمجھ نہ آئی کون سی ویکسین لگنی ہے، یا جو بھی مسئلے مسائل بنے، بہرحال اگلے مزید 30 گھنٹے مجھے ویکسین نہ لگی اور میں وینٹیلیٹر پہ چلا گیا۔ کچھ دن اگلے پھر میرے وینٹیلیٹر پہ گزرے، میں کوما کی سٹیٹ میں آپ کہہ لیں چلا گیا، مصنوعی سانس میری بحال رہی۔ اس دوران ڈاکٹرز نے اپنی بھرپور کوشش کی، جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ تو میرے فیملی ممبرز بتاتے ہیں کہ آخرکار انہوں نے بھی جواب دے دیا، جو ہم اپنی روزمرہ زبان میں کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس اب اور کوئی چارہ نہیں ہے، تو آپ مینٹلی پریپیئر ہو جائیں۔ بہرحال اسی دوران میرے کزن ہے میجر تیمور صاحب، وہ ڈاکٹر جاوید کے ساتھ رابطے میں رہے، تو ڈاکٹر جاوید نے انہیں بتایا کہ آپ نے کسی صورت وینٹیلیٹر نہیں اتارنا اور یہ انشاءاللہ سروائیو کر جائے گا، ریکور کر جائے گا۔ بہرحال کچھ دنوں بعد وینٹیلیٹر اتر گیا، میں ہوش میں آ گیا دوبارہ، اور اتنا میرے آرگنز ڈیمیج ہو چکے تھے، ڈاکٹرز نے مجھے بتایا کہ سوائے دل کے آپ کے باقی تمام آرگنز ڈیمیج ہو چکے ہیں، اور مسلز میرے بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکے تھے۔ میری یہ حالت تھی کہ میری آنکھیں نہیں کھل پا رہی تھیں۔ بہرحال جب دوبارہ میں ہوش میں آیا تو سب سے جو زیادہ چیز میری ڈیمیج ہوئی وہ میری کڈنیز تھی، میرے گردے ڈیمیج ہوئے، بالکل ختم ہو گئے تھے، تقریباً 5% بھی میری کڈنیز کام نہیں کر رہی تھی۔ تو اس میں یہ ہوا کہ پھر ڈاکٹرز نے کہا کہ ڈائلیسس پہ کام چلایا جائے۔ کافی دن میرے ڈائلیسس ہوتے رہے، جو میکسیمم آورز تک میری ڈائلیسس ہوئے وہ تھے 8 آورز تک میری ڈائلیسس کیے انہوں نے، لیکن جب انہوں نے اپنی میٹنگ کی تو پھر انہوں نے یہی کہا کہ ٹرانسپلانٹ ہوگا، یہ ابھی کڈنیز ریکور نہیں ہو رہے، دوبارہ ورکنگ میں نہیں آ رہے، تو ٹرانسپلانٹ کیا جائے گا۔ ڈاکٹر جاوید سے پھر میرے کزن میجر تیمور نے رابطہ کیا، وہ ویڈیو میرے خیال میں یوٹیوب پہ بھی موجود ہے۔ بعد میں جب میں ریکور ہوا تو انہوں نے لاہور گئے تھے تو دوبارہ بات کی تھی ڈاکٹر جاوید سے، انہوں نے بتایا کہ بھائی آپ اس طرح کریں کہ سورہ رحمان تھراپی سٹارٹ کریں۔ سورہ رحمان تھراپی سٹارٹ کی، جس کے بارے میں یوٹیوب پہ تمام معلومات موجود ہیں۔ تو جب وہ تھراپی میں نے سٹارٹ کی تو 7 دن کے بعد میری کڈنیز نے کام کرنا شروع کر دیا، لیکن وہ فلی فنکشنل نہیں تھے اس وقت۔ ڈاکٹر جاوید سے پھر میرے کزن نے رابطہ کیا، جب انہوں نے پھر رابطہ کیا تو ڈاکٹر
जावेद ने बताया कि आप इस तरह करें कि यही वजीफ़ा एक मरतबा वजीफ़ा कह लें या प्रोसेस कह लें या यही अमल आप एक मरतबा दोबारा रिपीट करें, दोहराएं इसको। एक मरतबा दोबारा वही अमल दोहराया तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे गुर्दे जो है वो काम करना शुरू हो गए। अब मेरे तकरीबन 66% किडनी जो है वो काम कर रही हैं और मैं दोबारा घर आ गया हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और वो मज़ीद बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ये सारा जो है अल्लाह ताला अजर अज़ीम अता फरमाए डॉक्टर जावेद साहब को, और अल्लाह ताला ने उनको वसीला बनाया, शिफा देने वाली रब की ज़ात है और सूरह रहमान की बदौलत मैं सेहतयाब हुआ। दूसरा मसला जो मेरे साथ हुआ वो ये था कि गालिबन पिछले 10 साल से हर हफ्ते में एक मरतबा मुझे ख्वाब आता था जिसमें मुझ पे शेर या जो बंगाल टाइगर जिसको आप कह लें, जो बड़ा चीता होता है, वो मुझ पे हमला करता था और मैं जाग जाता था, डर जाता था मैं, और एक डर की कैफियत में मैं उठकर बैठ जाता था। जिसमें ये था कि एक मरतबा मैंने सिर्फ ये ख्वाब देखा जिसमें मुझ पे डॉग ने अटैक किया, लेकिन हर हफ्ते में एक ख्वाब मुझे लाजमी आता था, कम से कम एक दिन, जिस पे मुझ पे शेर हमला करता था। तो मैंने अपने कज़न से दोबारा रब्ता किया, मैंने कहा कि आप डॉक्टर साहब से पूछें कि ये क्या मसला है। तो इसके बारे में भी वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है, जो डॉक्टर साहब से बात की उन्होंने, मुझे तैमूर हैं। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि आपके गाँव में एक दरबार है बाबा लाल शाह का, तो मेरी उन्होंने कहा कि उनके बारे में कुछ बेअदबी की हो या कुछ गलत अल्फाज या गुस्ताखी मैंने ना की हो, तो अगर गुस्ताखी की हो मैंने तो उसकी माफ़ी तलाफ़ी की जाए तो इंशाल्लाह ये मसला भी ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने फिर ये बात सुनी, उन्होंने मुझे बताई, तो मैंने इस पर अमल किया। तो उनके लिए जो बुज़ुर्ग हैं बाबा लाल शाह, उनके लिए मैंने 2 रकात नमाज नफल उनके इसाले सवाब के लिए मैंने घर पे अदा की, इधर पिंडी में ही। उस वक्त मेरी अभी सेहत ठीक नहीं थी तो मैं गाँव नहीं जा सकता था, तो मैंने कहा चले जब मैं जाऊँगा तो दरबार पे हाज़िरी दूँगा इंशाल्लाह, वहाँ पे फातिहा खानी करूँगा। तो जब तक ये है कि मैं यहाँ पे उनके इसाले सवाब के लिए नवाफिल अदा कर दूँ। तो आप यकीन करें कि मैंने यहाँ पे नवाफिल अदा किए, तो जैसे ही मैंने नवाफिल अदा किए तो उसके बाद मुझे वो ख्वाब आने बंद हो गए। तो ये है कि वहदहु ला शरीक तो ज़ात अल्लाह ताला की ही है, लेकिन किसी भी बुज़ुर्ग को, वो जो अल्लाह के वली होते हैं, उनको बुरा भला कहना भी ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। उनका और अल्लाह ताला का मामला होता है, वो अल्लाह के वली होते हैं, हमारा कोई हक नहीं पहुँचता कि किसी को कुछ बुरा भला कहा जाए। फिर मैं दोबारा गाँव गया, मैं वहाँ पे मज़ार पे मैंने हाज़िरी दी, जो भी बर्फ़ी बाटी मुझे डॉक्टर साहब ने कहा था वहाँ पे जाकर, और वहाँ पे भी मैंने फातिहा खानी की, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मुझे दोबारा वो ख्वाब आज तक दोबारा नहीं आए। जी अस्सलाम वालेकुम।